عالمی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں شہر میں چینی کی قلت برقرار ہے۔ گنجان آباد علاقوں میں چینی کی فروخت بند، شہری 1 کلو چینی کو بھی ترسنے لگے۔ ادھر چینی کے ناجائز منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ لاہور ڈویژن میں بھی 18 گرا فروشوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ شہر میں چینی کی قلت برقرار، گنجان آباد علاقوں میں چینی کی قیمت کی فروخت بند، شہری 1 کلو چینی کو بھی ترسنے لگے۔ دکانوں کے باہر سرکاری ریٹ پر چینی کی فروخت کا بورڈ آویزاں، لیکن چینی دستیاب ہی نہیں۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے چینی کی سپلائی میں گھپنے، ہول سیل ڈیلرز کی جانب سے من پسند افراد کو چینی فروخت کی جا رہی ہے۔ مختلف علاقوں میں چھوٹے دکاندار چینی کی سپلائی نہ ہونے کا رونا رونے لگے۔ علامہ اقبال ٹاؤن، اچرا، شادمان کے بیشتر دکانوں پر چینی دستیاب ہی نہیں۔ چینی کی سرکاری قیمت 173 روپے مقرر ہے۔ ادھر لاہور سمیت صوبہ بھر میں چینی کا مقررہ نرخوں پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ 24 گھنٹوں میں 339 دکانداروں کے خلاف کارروائی، 27 گرفتار، 5 کے خلاف مقدمات درج، 312 کو جرمانے عائد کیے گئے۔ پرائس کنٹرول حکام کے مطابق پنجاب بھر میں اب تک مجموعی طور پر 32,965 افراد کے خلاف کارروائیاں کی جا چکی ہیں۔ لاہور ڈویژن میں بھی 18 گرام فروشوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ کریک ڈاؤن سے عام مارکیٹ میں نرخوں پر عمل درآمد میں واضح بہتری آئی ہے۔ شہریوں کو مہنگائی سے نجات نہ مل سکی، برائلر گوشت کی قیمت 595 روپے کلو ہو گئی۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ آلو، ٹماٹر، پیاز خریدنا بھی غریب کی پہنچ سے باہر ہو گیا ہے۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں صرف فوٹو سیشن تک محدود ہیں۔ شہریوں کو مہنگائی سے نجات نہ مل سکی، برائلر گوشت کی قیمت 595 روپے فی کلو گرام مقرر کی گئی۔ حکومت نے فارمرز ریٹ 383 روپے مقرر کیا۔ زندہ برائلر تھوک 397 اور پرچون میں 411 روپے کلو قیمت مقرر کی ہے۔ انڈوں کی قیمت میں 3 روپے فی درجن اضافہ ہوا ہے۔ انڈوں کی قیمت 294 روپے درجن پر پہنچ گئی ہے۔ شہر میں گرا فروشوں کا راج برقرار، سرکاری پرائس لسٹیں نظر انداز، دکاندار من مانی قیمت پر پھل اور سبزیاں بیچنے لگے۔ آلو کی سرکاری قیمت 85 روپے مقرر، بازار میں 100 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ پیاز کی سرکاری قیمت 65 روپے، بازار میں 90 روپے۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 95 روپے مقرر، بازار میں 120 میں فروخت ہو رہا ہے۔ لہسن دیسی کا سرکاری نرخ 215 مقرر، اوپن مارکیٹ میں 250۔ ادرک کی سرکاری قیمت 500 مقرر، بازار میں 690 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ بھنڈی کی سرکاری قیمت 160 روپے مقرر، بازار میں 200 روپے کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ لیموں کی سرکاری قیمت 280 جبکہ بازار میں 390 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ آم انور رٹول 250 جبکہ مارکیٹ میں 300 روپے، آم چوسا 180 جبکہ بازار میں 250 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ انگور کی سرکاری قیمت 300 جبکہ بازار میں 600 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ سیب اول سرکاری قیمت 305، بازار میں 390 روپے کلو۔ کیلا اول سرکاری قیمت 215 روپے، بازار میں 260 روپے درجن میں فروخت ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر بات کریں موسم کے مزاج بدلنے کی۔ شہر میں بادلوں کا راج ہے، سورج نے بھی جلوے بکھیرے، ہبس اور گرمی برقرار۔ لاہور سمیت بیشتر اضلاع میں 21 اگست تک بارشیں متوقع۔ پی ڈی ایم اے نے مانسون کے 7ویں اسپیل کو مضبوط قرار دے دیا ہے۔ لاہور میں بادلوں کا راج، سورج نے بھی جلوے بکھیرے۔ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولے کے باوجود ہبس اور گرمی برقرار رہی۔ ماہرین موسمیات نے لاہور سمیت بیشتر اضلاع میں 21 اگست تک بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ شہر کے افق پر بادل چھائے رہے، کبھی آسمان پر موجود بادلوں نے موسم خوشگوار بنایا تو کبھی سورج کی تپش نے شہر کے باسیوں کو کیا نڈھال۔ وقفے وقفے سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری۔ محکمہ موسمیات نے 21 اگست تک لاہور سمیت بیشتر اضلاع میں شدید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق مانسون کا 7واں اسپیل مضبوط ہے، شدید بارشیں متوقع ہیں۔ اب یہاں ہم بات کریں مزنگ بہاولپور روڈ پر نصب اسٹریٹ لائٹس عرصہ دراز سے ناکارہ ہیں۔ اسٹریٹ لائٹس کی بندش سے راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اندھیرے کے باعث حادثات اور وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ مزید کیا وجوہات سامنے آئی ہیں جانتے ہیں رومیل الیاس سے۔ جی رومیل۔ علاقے بہاولپور روڈ پر اس وقت میں موجود ہوں اور اس بہاولپور روڈ پر نصب شدہ جو روڈ لائٹس ہیں وہ کئی ماہ سے فنی خرابی کے باعث بند پڑی ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو بہاولپور روڈ ہے وہ اندھیرے میں ڈوب چکا ہے اور رات کے وقت یہاں سے گزرنے والے جو راہگیر ہیں انہیں مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ جو اطراف کے علاقہ مکین ہیں انہیں بھی رات کے وقت جو ہے وہ باہر نکلنے میں مشکل پیش آتی ہے اور رات کے وقت ان کی جو آمد و رفت ہے وہ شدید متاثر ہے۔ میرے ساتھ علاقہ مکین موجود بھی ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ بتائیں جی کیا کہیں گے آپ، اندھیرے کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا ہے آپ کو؟ جی بہت مہربانی ہے، آپ نے ہمارے ساتھ بات کی تو ہم کافی دنوں سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ ادھر گزرتے ہیں وہ اندھیرا ایسا ہے کہ گزرنے سے ہم تو بہت پریشان ہو رہے ہیں
تو کافی لوگ ادھر لوٹے بھی گئے ہیں, 15 پہ کال کر کے بتایا بھی گیا ہے, پھر بھی وہ ادھر آ کے وہ اپنی کارروائی کر کے چلے جاتے ہیں. ڈیٹے ویسے ہی ہیں, وہ کمپلین بھی کی ہے لیکن وہ کچھ نہیں بتایا جا رہا. کوئی لوگ نہیں ادھر آتے ہمارے پیچھے, 3-4 دفعہ واقعہ ہو بھی چکا ہے, تو لہذا ہمیں لیٹرنگ کا بہت مسئلہ ہے. تو یہی ریکویسٹ ہے کہ مریم نواز سے لہذا اس علاقے کی خیال کیا جائے, لائٹیں لگوائی جائیں تاکہ آنے جانے کے لیے مسئلہ نہ بنے. ہاں جی بالکل, جو بہاولپور روڈ مزانگ کے اطراف کے مکین ہیں وہ بڑے ہی پریشان ہیں. اندھیرے کے باعث ان کا کہنا ہے کہ آئے روز راہزنی کی جو وارداتیں ہیں وہ یہاں پر رونما ہوتی ہیں. رات کو جب لوگ یہاں سے گزرتے ہیں, اطراف میں قبرستان ہے, تو بڑا ہی سنسان جو سڑک ہے وہ ہو جاتی ہے, اور لوگ جو ہیں وہ یہاں سے گزرتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہیں اندھیرے کے باعث. اور یہاں کے مکینوں کا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر جو اعلیٰ حکام ہے وہ نوٹس لیں اور بہاولپور روڈ مزانگ پر جو نصب شدہ روڈ لائٹس ہیں انہیں فوری طور پر مرمت کر کے انہیں روشن کیا جائے. جی رومیل, بہت شکریہ آپ کا. وفاقی حکومت نے لیسکو کی نجکاری کا عمل تیز کر دیا. ایس آئی ایف سی نے لیسکو کے اثاثہ جات کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے. وفاقی حکومت نے لیسکو کی نجکاری کا عمل تیز کر دیا. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل نے کمپنی کے اثاثہ جات اور سالانہ رپورٹس کا ریکارڈ طلب کر لیا. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی جانب سے گریڈ اسٹیشن اراضی کا ریکارڈ مانگ لیا گیا. ٹرانسمیشن لائنز, ہاؤسنگ کالونیز, دفاتر, فرنیچرز کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا ہے. لیسکو کی ملکیت گاڑیوں, کرینز کا ریکارڈ, جبکہ ٹرانسمیشن لائنز سمیت دیگر املاک کا ریکارڈ فراہم کرنے کے لیے مراسلہ جاری کیا گیا. لیسکو سے سالانہ رپورٹس بھی طلب کرنے کے لیے مراسلہ بھجوایا گیا ہے. پاور پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ کمپنی نے لیسکو کو مراسلہ بھجوایا ہے. وفاق نے لیسکو کی نجکاری کو پرائیویٹائزیشن کے فیز 2 میں رکھا ہوا ہے. ایوان اقبال میں پروفیسر وارث میر فاؤنڈیشن کے اہتمام سیمینار. چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی, وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. تقریب میں فیصل میر نے نظامت کے فرائض سر انجام دیے. صحافی شاہ نواز رانا نے مرحوم وارث میر پر مقالہ پیش کیا. ایوان اقبال میں پروفیسر وارث میر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سیمینار سے خطاب میں چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پاکستان نے جرت, حکمت اور یکجہتی سے خود مختاری کا دفاع کیا. پہلگام واقعے پر بھارت کا جھوٹا پروپیگنڈا دنیا کے سامنے بے نقاب ہوا. ہائی لیول پولیٹیکل اینڈ ملٹری انگیجمنٹس, participation of Pakistan military leadership in significant events like CENTCOM, change of command and strengthening bilateral and economic ties signal a new dawn in a strategic relationship. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پاک بھارت جنگ کے کئی واقعات کا عینی شاہد ہوں. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے پس پردہ رہ کر اہم کردار ادا کیا. بھارتی 7 میزائل کسی بھی پاکستانی بیس کو نقصان نہیں پہنچا سکے. پاکستان نے 26 سے 36 اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا. بھارتی قیادت کا اصل کھیل اجیت دوول اور امیت شاہ کے ہاتھ میں رہا. پہلگام ڈرامے کے اصل کردار بھی یہی ہیں. برتری کا کریڈٹ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر کو جاتا ہے. سب سے بڑا جو فائدہ ہے اس پوری وار آن ٹیرر کو 9/11 سے لے کے آج تک, اس کے سب سے بڑا جو بینیفیشری ہے وہ انڈیا خود ہے. اس نے اس وار کو یوز کر کے کشمیریوں کو دبایا ہے. اس نے اس وار کو یوز کر کے ایک سیاسی تحریک کو دہشت گردی کی تحریک میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اس نے دنیا کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دہشت گردی ہے, جبکہ وہ یو این کی تمام ریزولوشن سے بھاگ گیا ہوا ہے. اس کے اپنے پرائم منسٹر نے جو یو این میں جا کے وعدہ کیا ہوا ہے وہ اس کو بھول گیا ہوا ہے. انڈیا چاہے جو مرضی کر لے, ہم اس کو بھاگنے نہیں دیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر کا پیچھا اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ پروفیسر وارث میر مکالمے کی سند ہیں. ایسے سیمینار قابل تحسین ہیں. پاکستان میں ڈائیلاگ کی, پروگریسو ڈائیلاگ کی, جمہوری اقدار کی ایک ایسی سند جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے قبل پاکستان میں مکالمے کی بنیاد کے طور پر دیکھی جاتی ہے. آج کا آپ کا موضوع
global impact of Pakistan's military and diplomatic victories over India, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑے مناسب وقت پر اس مکالمے کا آغاز کیا۔ سیمینار میں حسن مرتضی، سمینہ گھرکی، علی قاسم گیلانی، عمران میر، عثمان ملک، زاہد الفقار، آصف ہاشمی، نرگس خان نے شرکت کی۔ میر شکیل چنی، یاسر بارہ، عقیلہ یوسف، بشرا منظور مانکا، شاہدہ جبی، خدیجہ حسین، طاہرہ حبیب جالب شریک ہوئیں۔ بشرا ملک، سبت حسن، آغا تقی شاہ اور خالد بٹ سمیت متعدد سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک کا NA-119 کا دورہ سنگھ پورہ، شالیمار، باغبان پورہ سمیت دیگر علاقوں میں عوام سے ملاقات کی۔ اہلی حلقہ کے اجتماعی اور انفرادی مسائل پر بات ہوئی۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی NA-119 آمد ہوئی، حلقے کے عوام سے ملاقات کی، مسائل سنے اور فوری حل کا وعدہ بھی کیا۔ میاں اسلم، حافظ عمیر، حاجی انور ٹیپو، غلام نبی، سعادت علی ہمراہ تھے۔ شہباز چاندی، میاں فاروق، میاں محمود سمیت دیگر سے بھی ملاقات کی۔ سنگھ پورہ میں میاں پرویز کے بھائی میاں سہیل کے انتقال پر اظہار افسوس کیا اور دعائے مغفرت کی۔ شالیمار اسپتال میں میاں عمران کی عیادت کی اور جلد صحت یابی کی دعا کی۔ باغبان پورہ میں بابر جمیل کی والدہ کی رحلت پر اظہار افسوس کیا، مغفرت کے لیے دعا کی۔ نے جو لاہور کے اندر جو بارش کا انتظام کیے رکھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ سارا لو لائنگ ایریا، یہاں پہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر بڑا بہترین انتظام مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت کے اندر چودھری شہباز صاحب وائس چیئرمین ہے واسا کے، اور یہاں پہ MD واسا جو ہیں انہوں نے بڑا اچھا نظام چلایا اور لوگوں نے اس ساری چیز کی تعریف کی۔ اس کے ساتھ چھوٹے موٹے جو گیس کے بجلی کے مسائل ہیں وہ تو زندگی کے ساتھ چلتے رہیں گے، پر میں نے ان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ سارے محکمے شہباز شریف صاحب کی ہدایت ہے، الرٹ ہیں کہ عوام کے لیے آسانی کا باعث بن سکیں جو انسانی طور پہ جو پاسبل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اسی طرح ایک ٹیم کے طور پہ یہ گلدستہ اسی طرح اکٹھا رہے گا میاں نواز شریف کے جھنڈے تلے، اور قوم کی، علاقے کی، شہر کی، ملک کی خدمت کرنے کی بھرپور۔ ہنجروار UC 111 میں ترقیاتی منصوبوں کے آغاز پر مسلم لیگ نون کے جلسے کا انعقاد۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور ملک سیف الملک کھوکھر اور صوبائی وزیر ملک فیصل ایوب کھوکھر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ہنجروار UC 111 میں ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کے سلسلے میں جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور ملک سیف الملک کھوکھر اور صوبائی وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ صوبائی وزیر ملک فیصل ایوب کھوکھر کا کہنا ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں عوامی خدمت کا مشن جاری ہے، ہمیں فنڈز کی کمی نہیں، فنڈز عوام کی امانت ہے۔ سوچیں کہ کون سی حکومت ہے جو آپ کی حصوں کی محبت ہے، اور کون سی حکومت تھی جو آپ کو معذرت کے ساتھ چوکوں کے اوپر بھی بچواتی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حصوں کی محبت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی جانوں کی حفاظت رکھے۔ یہ ملک پاکستان بہت پاک اور بہت طاقتور ملک ہے، ہم کسی کے سامنے الحمدللہ بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آج پنجاب حکومت بہت تگڑی ہے الحمدللہ۔ ملک سیف الملک کھوکھر نے کہا، ہماری سیاست خدمت کی سیاست ہے۔ میاں محمد نواز شریف نے عالمی دباؤ کے باوجود ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا، اب پھر ان کی قیادت میں ملک ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ یہاں فنڈ کی کوئی لمٹ نہیں، آپ نے نشان، میں علانیہ اسٹیج پہ کھڑا ہو کر کہتا ہوں، میں آپ کے منسٹر کو، آپ کے بیٹے کو، بلال کو، سب کو میں کہتا ہوں کہ یہ جو یونین کونسل ہے یہ سڑکیں بتاتے جائیں، گلیاں دکھاتے جائیں، پانی کا کہتے جائیں، سیوریج کا کہتے جائیں، آپ نے بناتے جائیں، ان کو ہم نے خوش کرنا ہے۔ ہنجروار کے رہائشیوں نے علاقے میں ترقیاتی منصوبے شروع ہونے پر مسلم لیگ نون کے قائدین کے ساتھ اظہار تشکر کیا۔ رومیل الیاس، سٹی 42۔ مریم نشاط کالونی میں صاف پانی کی قلت کا درینہ مسئلہ، بلاول بھٹو کی جانب سے مریم نشاط کالونی میں ٹیوب ویل لگوانے کا اعلان۔ ممبر قومی اسمبلی سید قاسم علی گیلانی ٹیوب ویل کی تنصیب کا اعلان۔ جنرل سیکرٹری وسطی پنجاب سید حسن مرتضیٰ بھی ہمراہ تھے۔ مریم نشاط کالونی میں صاف پانی کی قلت کا دیرینہ مسئلہ، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر مریم نشاط کالونی میں ٹیوب ویل کی تنصیب کا اعلان کر دیا گیا۔ ممبر قومی اسمبلی سید قاسم علی گیلانی ٹیوب ویل کی تنصیب کا اعلان کرنے مریم کالونی پہنچ گئے۔ جنرل سیکرٹری وسطی پنجاب سید حسن مرتضیٰ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ نائب صدر پیپلز پارٹی مائنورٹی ونگ پنجاب ایڈون سہوترا نے استقبال کیا۔ علی قاسم گیلانی کا کہنا تھا کہ ایڈون سہوترا نے آ کے ہم سے جب بھی کچھ مانگا مریم کالونی کے لوگوں کے لیے مانگا۔
पहले फेज में 5 करोड़ 40 लाख का कैंटोनमेंट बोर्ड से करवाएंगे। दूसरे फेज में 3 ट्यूबवेल और टफ टाइल का काम होगा। मैं भाई एडवन सहूतरा का और आसिम अदनान दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हमेशा आपके मसाइल ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप तक पहुंचाए। आखिरी दफा जब वो बिलावल हाउस में मेरे पास आया तो मैं उसका हाथ पकड़ के बिलावल भुट्टो साहब के पास ले गया। मैंने कहा बिलावल साहब, ये एडवन आपका भाई है और हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी का लीडर है। जनरल सेक्रेटरी पीपीपी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तजा ने कहा, पीपल्स पार्टी का हमेशा ये खासा रहा है, ये आम लोगों की जमात है, खास तौर पर माइनॉरिटी की जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये हमेशा खासा रहा है जो एक आम आदमी की जमात है और खास करके माइनॉरिटीज की जी नुमाइंदगी है या नुमाइंदा जमात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सिही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले मर्दों खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन अहमद अली के साथ अशरफ भुट्टा, सिटी 42। सूबाई वज़ीर शाफे हुसैन की ज़ेर सदारत PP31 के हवाले से इजलास, पार्टी अहदेदारों PP31 के साबिक चेयरमैन वाइस चेयरमैन ने शिरकत की। मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड पर PP31 के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में पार्टी अहदेदारों PP31 के साबिक चेयरमैन वाइस चेयरमैन ने शिरकत की। जनरल सेक्रेटरी काफ लीग और सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन का कहना था, चौधरी ज़हूर इलाही शहीद और सदर मुस्लिम लीग के चौधरी शुजात हुसैन ने खिदमत और रवादारी की सियासत को फ़रोग़ दिया है। हम इन्हीं की सियासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। पार्टी कारकुन हमारा असासा उनकी तजावीज़ की रोशनी में तरक्की के अमल को आगे बढ़ाया जा रहा है। निशात होटल में U-ACT अल्ट्रासाउंड एडवांस क्लिनिकल टेक्निक्स की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन ने भरपूर शिरकत की। निशात होटल में U-ACT अल्ट्रासाउंड एडवांस क्लिनिकल टेक्निक्स की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में तिब्बी आलात की मारूफ पाकिस्तानी कंपनी टोटल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और चीन की आलमी सतह पर अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनी माइंड रे के माबैन ताउन से मुनक्किद हुई। रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के माहिरीन ने भरपूर शिरकत की। टोटल टेक्नोलॉजीज के CEO शौकत अली ने मेहमानों को खुशामदीद कहा, जबकि माइंड रे के सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर जैक ने जदीद आलात का तारुफ करवाया। टोटल टेक्नोलॉजीज के CEO शौकत अली का कहना था कि अल्ट्रासाउंड मशीन की एडवांसमेंट से हेल्थ सेक्टर में मुस्बत असरात पैदा होंगे। मेडिकल के अंदर बहुत ज़्यादा इनोवेशंस हैं और वो इनोवेशंस पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारी कंपनी अपना रोल प्ले कर रही है। टोटल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड माइंड रे दुनिया की टॉप 3 कंपनीज के अंदर है और MIS जो हमारा है मेडिकल इमेजिंग सॉल्यूशंस, उसका सारा जो अल्ट्रासाउंड जो हाई एंड बेस्ड टेक्नोलॉजी है उसको लेकर के आए, जिसके अंदर डायग्नोस्टिक्स के अंदर बहुत हेल्प मिलती है डॉक्टर्स को। माइंड रे टीम की जानिब से जदीद प्रोडक्ट्स पर प्रेजेंटेशन पेश की गई। शुरा के लिए हैंड्स ऑन सेशंस और इक्विपमेंट डेमो भी मुनक्किद किया गया, जिसे भरपूर सराहाया गया। Mindray is one of the leading medical device company worldwide. If you see ultrasound technology, that Mindray is already globally top 3 supplier for ultrasound products. Today we collaborate with our partner Total Technology. We host this program and also with the ISP, which is the Radiological Society of Pakistan. 23 Meditech companies here, and in terms of the ultrasound solutions, we are already China #1 and global #3. So we have a very historical histories of providing the ultrasound technologies to the customers. Our vision is to healthcare for all. So हमारे अब डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। They are eager to learn, लर्निंग भी हो रही है, टीचिंग भी हो रही है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दुनिया में आ रही है। जैसे भी ये अपना लेके आए अपना माइंड रे वाले, तो पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी सारी इस वक्त अवेलेबल है, ये आ रही है जो दुनिया में अवेलेबल, पहले थी गैप बहुत ज़्यादा था।
اب وہ گیپ بہت کم ہو گیا. प्रोफेसर डॉक्टर खालिद रहमान यूसुफ, डॉक्टर अंजुमुद्दीन, प्रोफेसर डॉक्टर सफदर मलिक और डॉक्टर मोहम्मद आमिर खान ने भी अपने ख्यालात और तजुर्बात का इजहार किया. रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के सदर प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा खुर्शीद ने इस मुश्तरका काविश को तिब्बी तालीम के फरोग में अहम कदम करार दिया. यूएक्ट अल्ट्रासाउंड क्लिनिकल टेक्निक्स की ये तकरीब माहिरीन के लिए एक बेहतरीन मौका साबित हुई, जहां जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ इल्मी तरबियत भी फराहम की गई. कैमरामैन जमील के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42 लाहौर. चेयरमैन लसानी ग्रुप ऑफ कंपनीज राना रफाकत अली के साहबजादे अहमद राना की दावत वलीमा. तकरीब का एहतमाम ग्रीन वैली फार्म हाउस रावन रोड पर किया गया. मारूफ कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की. दावत वलीमा में रिटायर्ड मेजर जनरल मोहम्मद वसीम, MP मियाँ आतिफ मतियाना, असदुल्ला, मोहम्मद मारूफ खान, आतिफ राना, तैयब राना शरीक हुए. साबिक सदर लाहौर बार राना इम्तियाज, जस्टिस फैसल कयूम, साबिक IG राव हाशिम, सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ, सेनेटर चौधरी जफर इकबाल ने शिरकत की. DIG राना शहजाद अकबर, MNA वसीम कादिर, सईद अख्तर, डेप्यूटी CCM रेलवे शुजात हुसैन शरीक हुए. नायब सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मुमताज अली, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना इकबाल ने शिरकत की. सदर ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स बाबर भट्ट, सदर रेलवे प्रेम यूनियन शेख मोहम्मद अनवर, मजीद गौरी, खालिद वलीद शरीक हुए. जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल समी खान, बैरिस्टर अहमद पंसोता, सीनियर तज्जिया निगार हफीजुल्लाह नियाजी, सीनियर तज्जिया निगार इमरान याकूब ने शिरकत की. साबिक CCPO असलम तरीन, EC मेंबर लाहौर चैम्बर रियाज ताजिक, सरदार आसिफ शरीक हुए. DIG गुलाम हैदर मात, चौधरी शहबाज शीना, AGM रेलवे सुफियान डोगर, सीनियर वाइस चेयरमैन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन चौधरी मुख्तार ने शिरकत की. MPA चौधरी अख्तर, MPA राना इकबाल, सराज शराफ गुल, आफ्ताब आलम, अकरम वटू, लीगी रहनुमा एहसन शराफत, सदारती उम्मीदवार लाहौर बा राजा आमिर शरीक हुए. मेहमानों ने नौ ब्याहता जोड़े को शादी की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया. इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही.